ہے۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ جما لیا تھا، لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے سورما ڈر کے مارے گھروں میں گھسے تھے، ایسے عالم میں میرا ایک عالم مدرسے میں پڑھانے والا کھڑا ہوا تھا، دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ دنیا اس عالم کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 15 اگست ہے تو سن کے جائیے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب ہر زمانے میں دلالی کرنے والے قوم کے دلال سلامت رہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، جوانوں کی لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، آگے پہنچانا بھی ان کا کام ہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، ان کے ماں باپ کو 50,000 دینا بھی ان کا کام ہے، پھر رات کے اندھیرے میں توڑ بچے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں اور آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا وہی شعر، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ قوم کے دلالوں نے دلالی کی انگریزوں کے پاس جا کے اور بتا دیا، فضل حق خیر آبادی نے تمہارے خلاف مہم چلائی ہے، قوم جاگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم انگریزوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بس 15 منٹ پہلے بات مکمل کروں۔ محمد علی فیضی بھائی آپ کو پورے مشہور کا پورے ملک کا مشہور لفظ الحمدللہ، جسے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑی دل سے ان کی نعت سنتے ہیں، انشاءاللہ بھی سنیں گے۔ میں بس بات مکمل کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہوگا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جہاد کا مطلب کیا؟ آپ کو معلوم ہے ملک میں لوگ اتنے زیادہ تھے، توجہ ہے آپ کو، لوگ اتنے زیادہ تھے مگر انگریزوں کو ڈر، جملے پہ غور کیجیے گا، انگریزوں کو ڈر بھیڑ سے نہیں، عالموں، انگریزوں کو ڈر پبلک کی بھیڑ سے نہیں تھا، عالموں سے تھا۔ وہ جانتے تھے عالموں کی زبان میں آج بھی وہی تاثیر ہے، لوگ بھیڑ جمع کرتے ہیں 500 کے نوٹ رات کے اندھیرے میں بانٹ کر، مگر یہ محمد عربی کے غلام ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع آ جاتا ہے۔ انگریز یہ بات جانتے تھے، انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کورٹ میں پیش کیا جانے لگا۔ کورٹ میں ایک جاننے والا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی، اس نے کہا حضرت آپ کا نمبر آئے گا، پوچھا جائے گا تو میں، جب آپ سے کہا جائے گا آپ منع کر دینا کہ میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے، پھر میں سب سنبھال لوں گا۔ جب آپ گئے نام آیا تو نہیں ہو، اب میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے سمجھایا تھا آپ کی جان بچ جائے گی۔ اللہ اکبر، فضل حق خیر آبادی نے کہا جان بچانی کس کو ہے، جان نہیں بچانی ہے، ہمیں تو لوگوں کا ایمان بچانا، جان بچانی کس کو ہے، جان دے دی تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، جان بچانی کس کو ہے، ہمیں تو اپنا اور لوگوں کا ایمان بچانا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، جزیرہ انڈمان میں کو مار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آیا اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ بدل دو، واپس لے لو فتویٰ، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، جان بچ جائے گی، سرکاری عہدہ ملے گا، سیلری ملے گی، پیسے ملیں گے، آپ جیسا قابل آدمی جیل میں زندگی دور جائے گا۔ یہ پیشکش آج کے زمانے میں ہمارے جوانوں کے سامنے بھی ہر موقع کی جاتی ہے، الیکشن کے زمانے میں، غلط کام کے زمانے میں، ارے ان کے ساتھ کیا رکھا ہے، غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ آ جائیے، مگر مصطفیٰ کے غلام ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں، ان کے قدموں میں دنیا کی شہرت اور دولت لا کے ڈالتی ہے، مگر پھر بھی میری قوم کے جوانوں نے دولت کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
بات ہے حضرت، زندہ باد. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے. آپ نے دیکھا نہیں علامہ فضل حق خیر آباد نے کیا کہا؟ مولانا وقت ہے فتویٰ واپس لے لو. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کے چہرے پر تھوک دی اور کہا ظالم تو فتوے کی بات کرتا ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے. دنیا نے دیکھ لیا فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا مگر انگریزوں کی حکومت تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا. اس ملک کی آزادی کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک ایک پارٹی تھی اس ملک میں. جب ملک آزاد ہوا سب نے اسی پارٹی کا سمرتھن کیا، لیکن تھوڑے سے زمانے میں ملک میں لوگ اور برادریاں یہ سمجھ گئی تابع داری کیا ہے اور حصے داری کیا ہے، حصے داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے. لوگ سمجھ گئے اور جو سمجھتے گئے وہ الگ ہوتے گئے، اپنی پارٹی بناتے گئے. 75 سال کا زمانہ گزر گیا، تنے تنہا قوم مسلم تھے جو آج تک دری بچھا رہی ہے، جو آج تک اسٹیج لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے فلیش لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے نعرے لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے. اتنے ہمارے لوگوں کو اسٹیج لگانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتار دیا گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. آج تک ہم دوسروں کی رضا میں لگے ہیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا دعویٰ یا. ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے.